بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھائی اویس میمن باغی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹر پہ گفتگو کرنے آیا ہوں اور پیغام دینے آیا ہوں، اور کچھ سمجھانا ہے، کچھ سمجھنا ہے۔ کوشش ہے کہ انشاءاللہ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے اور اس بات کو آپ ضرور سمجھیں گے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ آج کل کا جو پاکستان کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے، میں نے 1.5 مہینے پہلے ہی اس پر بات کی تھی، اپنے بلاگ میں بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ابھی فرقہ واریت کی لہر کو دہرایا جائے گا، کیونکہ ماحول جس طریقے سے لگ رہا تھا، پھر یہ کچھ علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، یہ وہ سارے معاملات یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ دشمن یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کے ہی ذریعے، اور پاکستان میں اکثریت پوری 99% مسلمان ہیں، اور ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی گھس چکے ہیں جو ہمارے ہی گیٹ اپ پر مسلمان بن کر ہی ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑا جو ان کا ہتھیار ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فیک آئیڈیا بنائی ہوئی ہے، کوئی بریلوی کے نام پہ، کوئی دیوبندی کے نام پہ، کوئی اہل حدیث وہابی کے نام پہ، کوئی تشیع کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا جاتا ہے جس پہ اختلافات بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسے ایشو جو کہ جس پر سنیوں کے اختلافات ہیں آپس میں، دیوبند بریلوی کے، اہل حدیث سنی بریلوی کے، نہ اہل تشیع کے، نہ دیوبندی کے، نہ سنیوں کے، نہ آپس کے اختلافات ہیں، تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے وہ مختلف آئیڈیوں سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنا کام کر کے تماشا دیکھتے ہیں، پھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے مفتی تقی عثمانی کی تصویر لگا دی اور اوپر کوئی کمنٹس لکھ دیا اچھا سا دیوبندی کے آئی ڈی سے، تو اس کے اوپر پھر مختلف لوگ ان کے ہی شروع ہوتے ہیں، پھر بعد میں پھر اس کو کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے کہ اس کا آئی ڈی، اس کا آئی ڈی، اس کی آئی ڈی، پھر ناسمجھ لوگ اس میں کود پڑتے ہیں۔ پھر کوئی بریلوی کی آئی ڈی سے لگا دیتا ہے ریاض قادری صاحب کی تصویر، تو پھر اس کے اوپر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اہل حدیث کے مولوی کی تصویر لگا دیتا ہے، مولانا صاحب کی، تو مفتی صاحب کی، نے پھر اس کی کوئی تشیع کے لگا دیتا ہے، پھر اس طریقے سے کوئی ایسے موضوع کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ اس پر وہ بیٹھ کے تو تماشا دیکھتے ہیں اور ہمارے ناسمجھ لوگ آپس میں فتوی بازی جاری کر دیتے ہیں، ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو موضوع، جو آج کل ایشو چل رہے ہوتے ہیں، کبھی حیدرآباد میں کوئی واقعہ کر دیا، تو بھائی اس ایشو کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ لڑوا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ناسمجھ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور ایسے موضوع پہ، ایسی چیزوں پہ تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ اس وقت بڑی ہی صورتحال خراب ہے، کیونکہ یہ پوری پلاننگ ہے، اور یہ باہر کے لوگ جو ایجنٹ ہیں ان کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کے ذریعے ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا پیغام دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کلمہ گو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جو علمی اختلافات ہیں وہ علماء تک رہنے چاہیے، پڑھے جاتے ہیں، مگر آپس میں ایک نبی، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، اور اس طریقے سے ہمیں تمام جو ہمارے چیزیں ہیں اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور آپس میں سوشل میڈیا پہ تماشا نہیں بنانا چاہیے اور نہ آپس میں الجھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آج میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ خبر یہی دے رہا ہوں کہ جو پلاننگ تھی آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے کی قومیت کے بلبوتے پر، جیسے ہمارے پٹھان بھائی ہیں، افغانی جو کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، افغانی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اس طریقے سے جتنی کمیونٹیز ہیں، مہاجر ہیں، یہ سب کو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم یہ کمیونٹی کے معاملات کو سائڈ پہ کر کے صرف یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار یہ ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے۔ افغانستان سے ایسا ہو گیا کہ بھئی پاکستانی تو بعد میں، افغانی بعد میں، پہلے یہ بولو کہ ہمارے نبی کا امتی ہے، یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی قوم کی عزت کرو، ایک دوسرے کی زبان کی عزت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلو، صرف اس واسطے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی شریعت پر عمل کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہم بھٹک چکے ہیں،
لہٰذا ہمیں آپس میں محبت بھائی چارگی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آگے بہت ہی صورتحال خراب ہے، دشمن اپنے کام کر رہا ہے اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرا پیغام ہے، میں دینا چاہتا ہوں کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارگی کرنی چاہیے، اور حتیٰ کہ ہمارا دین تو غیر مذہب کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے، کرنے کا کہتا ہے نا کہ ہمیں بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ اگر مثال ہے کوئی ہندو ہے، کوئی بھی مذہب کا کوئی انسان ہے تکلیف میں ہے، تو ہم تو اس کی بھی مدد کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ زور زبردستی کوئی وہ نہیں کہ نفرت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے مذہب کو نہ چھیڑو، ہم کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے ہیں، نہ تنگ کرتے ہیں، بلکہ ہم بھائی چارگی سے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہم پیار بانٹتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تو پیار لازم بانٹنا چاہیے نا، کہ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں کسی کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ پنجابی ہے، یہ افغانی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ میمن ہے، یہ ماجر ہے، یہ ہے وہ، ارے بھائی یہ سب کو یہ بتاؤ کہ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب ایک مسلمان، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر، اللہ کی بنی ہوئی پوری کائنات ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر۔ ہمیں آپس میں نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ دشمن کا کام ہم خود حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کرو اور آنے والی جو سازشیں ہیں اس کو ان کا بھانڈا پھوڑو اور ان کے جو سازشیں ان کو ناکام بناؤ۔ یہ کوشش کرو کہ ہندوستان کے جو ایجنٹ ہے، ہندو ہے، جو را ہے، جو اپنا کام کر رہی ہے، کہ پاکستان کو اگر تباہ کرنا ہے تو پاکستان کے اندر کے لوگوں کو ہی آپس میں الجھا کے رکھنا ہے، کیونکہ آگے کا کچھ لا عمل ہی نہیں ہوگا، کہ آپس میں ایک دوسرے طرف نفرتیں ہوں گی تو کیسے کام ہوگا؟ تو مل بانٹ کے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اب یہ بھول جاؤ مسلک کے اوپر یا مذہب کے اوپر یا کوئی ایسی کمیونٹی کے اوپر کوئی ایسے کمنٹس سوشل میڈیا پہ تماشا مت بناؤ اپنا نہ دوسروں کا، بس مل کر انشاءاللہ دین اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے الجھو نہ، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، مل کے چلو، مل کے کام کرو، سب کی خدمت، سب کی عزت کرو، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی خاص کرم فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔